سود 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 در سود، ہر دانے میں سود ہے۔ اس ماحول میں آپ رہ رہے ہیں، آپ کی عبادت پارسل ہے، آپ دین کی اطاعت پارسل کر رہے ہیں۔ وہ بھی جو کر رہے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، دوبارہ میں واضح کر دوں، جن کو سرے سے سروکار ہی نہیں، جنہیں یہ بھی پتہ نہیں چلتا جمعہ کون سا دن ہوتا ہے، کب آتا کب جاتا ہے ہمارے یہاں لوگ موجود ہیں، مسلمان ہیں، کہلاتے ہیں مسلمان، بلکہ زیادہ روشن خیال تو وہی ہے۔ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو 100% اس ماحول میں جتنا بھی ممکن ہے وہ عبادت کر رہے ہیں، وہ اطاعت کر رہے ہیں، لیکن ان کی اطاعت بھی ادھوری ہے، سود ان کے اندر جا رہا ہے۔ ان کی جو عدالتیں ہیں وہ اللہ کے حکم کے مطابق فیصلے نہیں کر رہی، اور اللہ جو سب سے بڑا مفتی ہے، آپ کہیں گے یہ لفظ اللہ کے لیے کیا استعمال کر دیا، قرآن میں ہے نا، یستفتونک، اے نبی آپ سے فتویٰ مانگ رہے ہیں، قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، کہہ دیجیے اللہ فتویٰ دیتا ہے تمہیں کلالہ کے بارے میں۔ کلالہ کہتے ہیں وہ شخص جو فوت ہو گیا ہو اور وراثت میں نہ تو اس کے والدین ہو نہ اس کی اولاد ہو، تو اس کی وراثت کا کیا حکم ہوگا، اسے کلالہ کہتے ہیں۔ تو اللہ سب سے بڑا مفتی ہے، فتویٰ سنیے نمبر 1، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو فیصلے نہیں کرتے اللہ کی شریعت کے مطابق وہی تو کافر ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو ظالم ہے، وہی تو مشرک ہے۔ ظلم کا لفظ قرآن مجید میں سمجھانا شرک کے لیے آتا ہے، ان الشرک لظلم عظیم، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون، اور جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو فاسق ہیں، ناہنجار ہیں، سرکش ہیں، باغی۔ 3 فتوے میں نے آپ کو دیے ہیں، جا کر قرآن کھول کر دیکھ لیجئے گا، سورہ مائدہ کا 7واں رکوع، اور یہ 3 فتوے مل جائیں گے۔ ہم انفرادی طور پر مسلمان ہیں، اجتماعی طور پر کافر ہیں، ہماری بندگی ہمہ وقت ہمہ تن ہمہ وجود نہیں ہے، پارشل ہے۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ یہ ہماری مجبوری ہے، ہم کیا کریں، کہاں جائیں؟ کوئی اور ملک ہوتا جس کے اندر اسلام کا نظام قائم ہوتا، ہم چلے جاتے، ہجرت کرتے ہیں، کہیں بھی نہیں، پوری دنیا میں نہیں۔ انہوں نے بھی، طالبان نے بھی کچھ اسلامی قوانین نافذ کیے تھے کہ انہوں نے اپنے دروازے کھولے نہیں تھے کہ جو چاہے آ جائے، خلافت کا اعلان نہیں کیا تھا انہوں نے۔ خلافت ہوگی تو اس کے دروازے کھلے ہوں گے، ایک روٹی ہوگی تو اسے 4 حصوں میں تقسیم کر کے 4 آدمی کھا لیں گے، آؤ تو آ سکتا ہے۔ لیکن وہ تو یہیں پر جو موجود ہیں بشیر الدین محمود صاحب، انہوں نے جو کوشش کی تھی کہ اگر آپ ہمیں زمین کچھ دے دیں تو ہم اسے یہاں پر ڈیولپ کر کے قابل کاشت بنا کر دے دیں آپ کو، وہ کہتے ہیں ہم زمین دے نہیں سکتے آپ کو، یہ اسلام ہے۔ تو ہماری مجبوری یہ کہ ہم کہیں اور نہیں جا سکتے، کہیں اسلام نہیں ہے، تو کیا کریں؟ واٹس دی وے آؤٹ؟ ایک وے آؤٹ ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اسے میں کفارہ کہتا ہوں، کفارہ۔ آپ نے روزہ رکھا ہوا تھا رمضان کا کسی وجہ سے، ویسے ایک صحابی سے ہو گیا تھا، صبر نہیں کر سکے، اپنی بیوی سے ہم بستری کر بیٹھے اور پھر گئے حضور کے بعد بدحالات ہو گیا، مر گیا، میں مارا گیا، انسان ہے کر بیٹھتا، اس کا کفارہ تو ہے نا، 2 مہینے کے متواتر روزے رکھو، کفارہ ہو جائے گا۔ قسم آپ نے کھائی تھی کوئی توڑنی ہے کسی وجہ سے، کفارہ ہے۔ تو کفارہ جو ہے اس لفظ کو سمجھیے، نظام باطل کے تحت رہنے کا جو جرم ہم کر رہے ہیں، جو گناہ کر رہے ہیں، اس کا کفارہ کیا ہے؟ اپنی زندگی کو، دنیا کو سکیڑو سمیٹو، اپنے آپ کو ریلیز کرو، تمہارا وقت بچے، تمہارا صلاحیتیں اور قوتیں جو اس وقت لگی ہوئی ہے صرف دنیا کمانے اور بنانے میں، اس میں سے نکالو اپنے آپ کو،
get yourself released. اور اپنی توانائیاں، اپنی قوتیں، اپنی صلاحیتیں اس نظام کو ختم کر کے، نیست و نابود کر کے اس کی جگہ پر اسلام کا نظام قائم کرنے کے لیے سخت کرو، تو یہ کفارہ ہو جائے گا۔ اے اللہ، میں نے اس نظام کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ I never reconciled with that system. اے اللہ، I never supported that system. اے اللہ، I never served that system. اے اللہ، I never tried to prosper under that system. میں نے اپنی تن من دھن کی صلاحیتیں اس نظام کو بدلنے کی جد و جہد میں صرف کر دی تھی۔ پروردگار مجھے بخش دے۔ اور اگر اس میں آپ پاؤں پھیلا کر سوئیں، ڈٹ کر کاروبار کریں، خوب کمائیں اور جائیدادیں بنائیں، اسی باطل چھتری کے نیچے، باطل نظام کی چھتری کے نیچے، کافرانہ نظام کی چھتری کے نیچے، شیطانی نظام کی چھتری کے نیچے، تو پھر آپ بھی باغی ہیں، آپ بھی باغیوں کے ساتھی ہیں۔ یہ واحد کفارہ ہے۔ دیکھیے، میری اب 73 برس ہوا چاہتی ہے عمر، اور 35 برس تو ہو گئے ہیں کہ میں نے کوئی دنیا کا کام، کوئی کمائی کا کام، کوئی معاش کا کام نہیں کیا۔ میں نے قرآن پڑھا ہے، پڑھایا ہے، سمجھا ہے، سمجھایا ہے، سیکھا ہے، سکھایا ہے۔ حدیث اتنی نہیں پڑھی، سیرت پڑھی ہے، اور سیرت سے بھی زیادہ فلسفہ سیرت پڑھا ہے۔ میں جو بات آپ سے کہہ رہا ہوں پورے خلوص سے کہہ رہا ہوں۔ میں نے خود اسی میں اپنی زندگی گزاری ہے اور اسی کا راستہ آپ کو دکھا رہا ہوں۔ اگر یہ جد و جہد آپ نہیں کر رہے تو آپ اس شیطان کے ساتھی ہیں، آپ اس طاغوت کے ساتھی ہیں۔ آیت الکرسی کے بعد کی آیت یاد ہے؟ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا۔ جو طاغوت کا کفر کرے پھر اللہ پر ایمان لائے۔ طاغوت کا کفر پہلے ہے، لا الہ پہلے ہے، الا اللہ بعد میں ہے۔ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ۔ اگر مضبوط کندھے پہ ہاتھ ڈالنا ہے تو پہلے کفر کرو طاغوت کا، نفی کرو اس کی، بغاوت کرو۔ اگرچہ بغاوت کا طریقہ کیا ہوگا وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ یہ نہیں کہ ابھی نکلے جا کے نعرے لگائیں اور گولیاں کھائیں اور مر جائیں، نہیں، یہ نہیں، وہ علیحدہ بات ہوگی۔ لیکن یہ ہے جو اللہ ہم سے چاہتا ہے، جتنی ہماری شریعت پر تم عمل کر سکتے ہو، اگر اس پر بھی نہیں کر رہے تو تم مجرم ہو، جاؤ دفعہ ہو جاؤ، تم سے ہماری بات ہی نہیں ہے۔ یہاں کوئی ابھی تک کمال اتاترک پیدا نہیں ہوا جس نے برقعے اتار کر پھینکے ہوں۔ یہاں بھی کوئی ظاہر شاہ نہیں آیا کہ جس نے اتار کر برقعے پھینک دیے ہوں ایران کے اندر۔ پھر اگر برقعے اتارے ہیں، پردہ چھوڑا ہے، تو آپ نے خود چھوڑا ہے۔ کوئی قانون تو نہیں ہے، کسی نے آپ کو مجبور تو نہیں کیا کہ آپ بینک سے لون لے کر اپنا کاروبار زیادہ بڑھائیں۔ بھائی تھوڑی راس ہے، تھوڑا کام کرو۔ کسی نے آپ کو لازم کیا آپ پر؟ اگر لیتے تو آپ خود لیتے ہیں نا۔ لہٰذا ان چیزوں کو میں چھوڑ رہا ہوں، ان سے میری گفتگو نہیں ہے۔ جتنی شریعت پر آپ عمل کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں، اگر تب بھی آپ کی بندگی، آپ کی عبادت نامکمل ہے، ناقص ہے، اس کا کفارہ آپ کو دینا پڑے گا۔ اور وہ کفارہ یہ ہے کہ جد و جہد، تن من دھن، وہ جد و جہد جس کا نقشہ آپ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں سیرت کی تقریروں میں، صحابہ کرام نے اور حضور نے کیا کیا سختیاں جھیلی، کیا کیا مصیبتیں برداشت کی، کیسی کیسی آزمائشوں میں سے گزرے۔ 3 سال کا شیب بنی ہاشم کے اندر گھیراؤ، جیل، اور جیل بھی ایسی جس میں راشن نہیں ہے، بلکہ کھانے پینے کی کوئی چیز جا ہی نہیں سکتی، نہ اس سرے سے نہ اس سرے سے۔ کوئی شریف النفس لوگ رات کی تاریکی میں پہاڑ کی چوٹی پر سے اتر کر کچھ دے جائے تو دے جائے، ورنہ نہیں۔ حکیم بن حزام تھے، اگرچہ ایمان نہیں لائے تھے، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قریبی رشتے دار تھے، کچھ کرتے تھے۔ 3 سال یہ نوبتیں بھی آئی ہیں کہ
بنی ہاشم کے بچے پھول جیسے بلک رہے، کچھ نہیں دینے کے لیے سوائے اس کے کہ سوکھے چمڑے پانی میں ابال کر اس کا پانی ان کے حلق میں ٹپکایا گیا۔ یہ سختیاں جھیلی اللہ کے رسول ہیں۔ یوم طائف میں کیا ہوا ہے؟ پتھراؤ سے لہو لہان ہوئے، اور جب لوگ کی وجہ سے نیچے بیٹھ گئے ہیں تو دو گنڈے آئے ہیں، ایک نے اس بغل میں ہاتھ ڈالا، ایک نے اس میں ڈالا۔ کس کے ساتھ ہو رہا ہے یہ؟ محبوب رب العالمین کے ساتھ۔ تبھی تو چیخ نکلی ہے حضور کے قلب مبارک سے جب ذرا طائف سے باہر نکل کر ایک باغ کے اندر بیٹھے ہیں۔ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وحوانی علی الناس۔ اللہ تیری جناب میں فریاد لے کر آیا ہوں اپنی قوت کی کمی کا، اپنے وسائل کی کمی کا، اور جو یہ بے عزتی ہو رہی ہے لوگوں کے سامنے۔ الا من تفرنی، کس کے حوالے کر دیا مجھے؟ الا بعینی یحسبنی الا عدنی ملکت امری، کیا میرا معاملہ کفار کے دشمنوں کے حوالے کر دیا، جو چاہے کر گزرے میرے ساتھ؟ چیخ ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن پھر مقام عبدیت لوٹ کر آتا ہے، بندگی۔ ان لم یکن علی غضبک فلا ابال، اے اللہ اگر تو ناراض نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، سر تسلیم خم ہے، جو بتا دے یار۔ تو ایسا تو نہیں کہ تو ناراض ہو گیا ہو، اس وجہ سے یہ ہو رہا ہو۔ ان لم یکن علی غضبک فلا ابال، کوئی پرواہ نہیں۔ یہ سختیاں کیوں جھیلنی تھی؟ یہ دو پتھر یوم احزاب ان میں کیوں باندھے تھے اپنے پیٹ میں؟ ہم سمجھتے ہیں ان کے امتی ہیں، ہم نے اگر یہ کر لیا، نماز 5 وقت کی پڑھ لی تو بہت تیر مار لیا ہے ہم نے، زکوٰۃ نکال دی ہے تو کیا کہنے، ہمارا تو ایمان بہت ہی کامل ہے، اور باطل کے ساتھ ہمارا رشتہ ہے، ناتا ہے، تعلقات ہیں۔ یہ ہے لمحہ فکریہ جو میں آج آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں، اور یہ جو فرض ہے نظام باطل کو جڑ سے اکھیڑ کر اس کی جگہ پر نظام حق قائم کرنے کی جد و جہد، یہ بغیر جماعت کے ممکن نہیں ہے۔ An individual cannot do it۔ اگر انڈیویجول کر سکتا ہوتا، ہر نبی کر کے جاتا۔ کیا نبی میں کوئی کمی ہوتی تھی؟ نبی معصوم ہوتا تھا، معمور من اللہ ہوتا تھا، نبی کا دامن پاک ہوتا تھا۔ کسی نبی کے ہاتھ میں یہ کام نہیں ہوا، کسی کے۔ ناطیباً ابراہیم، تین نسبتیں ہیں جو بہت اونچی ہیں۔ خلیل اللہ ہے، اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، امام الناس ہے، انی جاعلک للناس اماما، ابو الانبیاء ہے، سینکڑوں نبی ان کی اولاد میں۔ یہ کام تو نہیں ہوا، نظام تو قائم نہیں ہوا، صرف محمد رسول اللہ کے دستے مبارک سے۔ آپ کو ایسے سرفروش مل گئے، ایسے فدائی مل گئے، ایسے اعوان و انصار مل گئے کہ جہاں آپ کا پسینہ گرا وہاں خون کی ندیاں بہا دی۔ ورنہ حضرت موسیٰ 6 لاکھ کو لے کر نکلے تھے مصر سے۔ ایکسوڈس جو ہے، بک آف ایکسوڈس کے اندر ساری تفسیر بھی پڑھ لیجئے بائبل کی۔ فلاں قبیلے کے اتنے مرد، اتنی عورتیں، اتنے بچے، فلاں قبیلے کے اتنے مرد، 12 قبیلوں کی تفسیر موجود ہے۔ 600,000۔ جب جنگ کا وقت آیا، ہجرت کے بعد جنگ ہوتی ہے، ہجرت کے بعد فتح بدر ہوا ہے، اس سے پہلے کیا تھا؟ ٹیک آن پرسیکیوشن وداؤٹ اینی ریٹیلیشن، تمہارے ٹکڑے اڑا دے، تم یہ ہاتھ نہیں اٹھانے۔ This was the order of the day for 12 long years at مکہ۔ اس کے بعد آیا آج تمہارے ہاتھ کھول دیے گئے، اب جو تم سے جنگ کرتے تم بھی کرو، عید کا جواب پتھر سے دو۔ لیکن جب یہی مرحلہ آیا حضرت موسیٰ کی زندگی میں، اب جنگ کرو، فَجَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، جاؤ موسیٰ تم اپنے رب کو لے جاؤ ساتھ، جنگ کرو، وہاں سے لوگوں کو نکال دو، پھر ہم داخل ہوں گے، ورنہ ہم یہیں بیٹھے۔ پروسیس نہیں رک گیا۔
حضرت موسیٰ کی اس وقت کی جو کیفیت ہوگی آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے، کس قدر دکھ ہوا انہیں ہوگا۔ میرے ذریعے سے یہ قوم بدترین غلامی سے نجات پا کر آئی، میرے 9 معجزے انہوں نے دیکھے، 9 معجزے تو مصر سے نکلنے سے پہلے تھے، اس کے بعد ایک ضرب میری عصا کی اور چٹان سے 12 چشمے پھوٹ گئے، انہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھے۔ ایک ضرب میری عصا کی اور سمندر پھٹ گیا ہے، ایک آنکھوں سے دیکھا۔ دھوپ سے بچانے کے لیے صاحبان ابر کا ساتھ چلا، ظل اللہ علیکم الغمام، اور بھوک کے لیے من سلوہ نازل کی، سب کچھ کر کے حال یہ ہو ان کا۔ تو کہتے ہیں رب انی لا املک الا نفسی واخی، پروردگار مجھے تو اپنی جان اور اپنے بھائی کی جان کے سوا کسی پر اختیار نہیں ہے۔ فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین، تو اب ہمیں ہمارے اور فاسق قوم کے درمیان تفرقہ کر دے، علیحدہ ہونے دے ہمیں، اب ہم ان کے ساتھ رہنے کو تیار نہیں، ان ناہنجاروں کے ساتھ۔ اتنی بیزاری پیدا ہوئی ہے اس رسول میں، جس نے ایک وقت میں جب ایک قبطی اور اسرائیلی کو لڑتے دیکھا تھا تو ایک مکہ مارا تھا اس اسرائیلی کو، ڈھیر کر دیا تھا۔ فَبَقَضَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، اتنی محبت تھی اپنے قبیلے کے ساتھ۔ اب یہ حال ہوگی، حضور کو جانثار ملے، انقلاب آئے۔ اور آخری بات اب کہہ رہا ہوں، آخری تو نہیں ہے، ابھی غلط کہہ دیا میں نے، میرے پاس چونکہ وقت نہیں ہے اور بڑھاپا بھی ہے، تکان بھی ہو رہی ہے۔ یہ جو نظام حضور نے برپا کیا تھا آج سے 1400 سال پہلے، جو 30 برس تک خلافت کی شکل میں رہا، بعد میں ملوکیت آ گئی، حضور کی واضح خبریں ہیں کہ یہ نظام پھر دنیا میں آئے گا، اور جب آئے گا گلوبل ہوگا، پوری دنیا میں نظام خلافت علی منہاج النبوۃ قائم ہوگا۔ اس کا اشارہ تو قرآن میں بھی ہے، 3 جگہ آیا کہ محمد کو ہم نے بھیجا اس لیے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، پورے دین کو قائم کرنے کے لیے ہم نے بھیجا ہے محمد کو۔ یہ آیت کسی اور نبی کے لیے نہیں آئی قرآن میں، اور حضور کے لیے 3 دفعہ آئی، اور ہم نے بھیجا ہے حضور کو ساری دنیا کے لیے، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر تمام نوع انسانی کے لیے بشیر و نذیر بنا کر۔ تو جب تک پورے عالم اسلامی پر وہ دین غالب نہ ہو، خلوص مقصد بعثت محمدی نامکمل ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی کو جواب شکوہ میں اقبال نے کہا تھا، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ یہ جب تک پورا گروپ جو ہے، پورا یہ نور توحید سے جگبگا نہ اٹھے، اس وقت تک حضور کی بعثت کا مقصد مکمل نہیں ہوا، وہ ہونا ہے۔ لہذا اب جس کو بھی اللہ شعور دے دے، اگر آپ کی سمجھ میں یہ بات آ گئی ہو، تمام نبیوں کی دعوت عبادت رب، حضور کی دعوت عبادت رب، مقصد تخلیق انسان اور جن عبادت رب، عبادت رب ہمہ تن ہمہ وقت ہمہ جہت اطاعت، انتہائی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر، اور اگر جزوی ہے تو منہ پر دے ماری جائے گی، وہ پارسل کا کریڈٹ کوئی نہیں ہے، ٹوٹل ریجیکٹ، اور اس کی سب سے بڑی سزا دنیا میں ذلت جو آج ہم بھگت رہے ہیں، اور آخرت میں شدید ترین عذاب میں جھونک جانا۔ علاج عبادت کی تکمیل کرو، وہ نظام قائم کرو، اللہ کا قانون نافذ ہو، اللہ کا نظام جو ہے قائم ہو جائے، اللہ کے دین کے مطابق فیصلے ہوں، لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اللہ کا کلمہ سب سے اونچا ہو جائے، وہ پارلیمنٹ سے بھی بالا تر ہو، وہ سپریم کورٹ سے بھی بالا تر ہو، ہر میدان میں اللہ کی بات سب سے اونچی ہو جائے۔ اس کے لیے جد و جہد کرنا کفارہ ہے اس گناہ کا جو نظام باطل کے تحت زندگی گزارنے کی وجہ سے ہم سب کر رہے ہیں، اور اس جد و جہد کا لازمی تقاضا جماعت۔ اب میں یہاں آپ کو وہ حدیث سنا رہا ہوں
میں نے شروع میں 2 حدیثیں سنائی تھی. 5 چیزیں ہیں. پہلی حدیث کیا تھی؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ و صوم رمضان و حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. ٹھیک ہے، اب سنیے حدیث. حارث اشعری فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا انی آمرکم ب5، مسلمانوں میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دے کر جا رہا ہوں. اللہ امرنی بہن، اللہ نے مجھے حکم دیا، اپنی طرف سے نہیں دے رہا. حالانکہ حضور کو حق ہے اپنی طرف سے بھی چاہے تو حکم دے ہے، لیکن یہاں آپ نے تاکید کی کہ یہ صرف میری بات نہ سمجھنا، اللہ کی بات پہنچا رہا ہوں. اللہ امرنی بہن. یہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ. کبھی سنی یہ حدیث آپ لوگوں نے؟ دیانتداری سے بتائیے کیوں؟ دین کا تصور وہی تک ہے، انہی 5 باتوں تک ہے. نماز روزہ حج زکوٰۃ کلمہ شہادت، مسلمان ہے. نماز روزہ حج زکوٰۃ، دین وہاں رہ گیا، محدود ہو گیا. اوپر کا تصور ہی نہیں، نظام کا تصور ہی نہیں، نظام قائم کرنے کی جدوجہد کا خیال ہی نہیں. جب جدوجہد کا خیال نہیں تو جس گاؤں جانا نہیں اس کا راستہ کیا وہ پوچھنا. لہذا وہ چیزیں جو جدوجہد کے لیے لازم ہیں وہ ہمارے ذہنوں سے ہو جائیں. یہ سب سے پہلے یاد کرائی تھی یہ حدیث مولانا ابوالکلام آزاد نے 1912 میں الہلال کے اندر. اس کے بعد اس حدیث کا ذکر کیا مولانا مودودی نے 1946 میں اپنی کتاب شہادت حق. دونوں میں حوالہ نہیں تھا کہ یہ کس کتاب سے ہے. میں میڈیکل کالج میں تھا تو میں نے بڑے عالم دین سے جو محدث بھی تھے، حدیث کے استاد تھے جامعہ اشرفیہ لاہور میں نے ان سے کہا مجھے اس حدیث کا حوالہ چاہیے. کہاں ہے، کس کتاب میں ہے، کون راوی ہے؟ کہنے لگے الفاظ کچھ نامانوس سے ہیں، ان کے علم حدیث نہیں تھی. بعد میں معلوم ہوا مشکات کے اندر موجود ہے. مشکات جو پرائمر ہے، جیسے الف بیتے ہوتا ہے قاعدہ، ایسے حدیث کا قاعدہ ہے مشکات شریف. درس حدیث شروع ہوتا ہے مشکات شریف کے درس سے، اس میں حدیث موجود ہے. مسند احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اور جامع ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے. انی آمرکم ب5 اللہ امرنی بہن بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ. میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دے رہا ہوں، اللہ نے مجھے ان کا حکم دیا ہے. جماعت، یہ ہے وہ جماعت جس کا میں نے ذکر کیا آپ سے. ایسی جماعت بناؤ اور بنتی ہوئی کو بنی ہوئی نظر آ جائے تو اسے اپنا اللہ کا احسان سمجھو اپنے اوپر. ایسی جماعت جو اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جدوجہد کر رہی ہو اور صحیح نہج پر کر رہی ہو، وہ اللہ کا بڑا احسان ہوگا. ورنہ نئی جماعت بنانا آسان کام نہیں ہوتا، لیکن جماعت لازم ہے. یہاں پہلے سے بنی ہوئی کوئی جماعت آپ کے بیان کے اوپر پوری اتر جائے، یہاں پہ خود کھڑے ہو جماعت بناؤ. ایک اکیلا بھی ہوتا ہے عرب میں بدو، وہ نماز اگر اسے پڑھنی ہو صحرا کے اندر پہلے اذان دے گا، پھر اقامت کرے گا، پھر نماز پڑھے گا. کیا پتا کوئی جنات ہی پیچھے آ جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں. میں پہلی مرتبہ جب سفر کر رہا تھا 1970 کی بات ہے، مدینے سے ریاض کا بریدہ کا علاقہ جو ہے بڑا سخت ریگستانی علاقہ. صبح کا وقت ہو گیا، فوراً اس نے گاڑی روکی اور وہی پانی کا سوال ہی نہیں تھا، ریت کے اوپر اس نے وہ ہاتھ مارے، تیمم کیا، کھڑا ہو گیا، اذان دی، کھڑا ہو گیا. اب ہم لوگ بھی اسی طرح اس کے پیچھے کھڑے ہو گئے. حالانکہ وہ سوار تھا ہمارا، وہ تو ہمارا ڈرائیور تھا. ایک اکیلا 2-11. اگر آپ کو جماعت مل جائے تو یہ بہت بڑی خوش قسمتی. نہیں ہے تو کھڑے ہو جائے، بناؤ. لیکن بغیر جماعت کی زندگی ایمانی زندگی نہیں ہے، اسلامی ہوگی. میں کفر کا حکم نہیں لگا رہا، مسلمان تو آپ ہیں. اگر یہ جدوجہد نہیں تو مومن نہیں. یہ 2 چیزیں الگ ہیں. سورہ حجرات کی آیت نمبر
14 کے اندر اس کو واضح کر دیا گیا. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. یہ بدو دعویٰ کر رہے ہیں ہم ایمان لے آئے. نبی سے کہہ دیجئے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو. یوں کہا کہ ہم مسلمان ہو گئے, ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. تم نے زبان سے تو کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ, مسلمان ہو گئے. لیکن ایمان تو وہ دل میں داخل ہو جائے گا تب ایمان ہوگا. تو اسلام کچھ اور ہے, ایمان کچھ اور ہے, لیکن اس کا تفصیل کا وقت نہیں ہے. یہ میں نے آج تک یہی تو کام کیا, انہی موضوعات پر میرے ویڈیو کیسٹس ہیں, سب کچھ ہے. یہ کام کرنے کے لیے جماعت میں 5 چیزیں تلاش کیجیے. نان سیکٹیرین ہونی چاہیے. یہ حنفیت, یہ بریلویت, یہ فلانیت, یہ اہل حدیث, اس سے اوپر آپ اپنا مسلک انفرادی سطح پر جو چاہے رکھیں, جو آپ کو پسند ہے. اجتماعی جدوجہد دین کی کرنی ہے, مسلک کی نہیں کرنی. نمبر 2, اس کا ڈکلیئرڈ گول ہونا چاہیے کہ ہم نظام بدلنا چاہتے ہیں. ورنہ اچھے کام تو بہت سے ہیں. لوگوں کو قرآن پڑھانا, نازلہ تعلیم کے لیے مدرسے کھول دینا, سب اچھے کام ہیں. کتابیں شائع کرنا, تفسیر لکھنا, ٹھیک ہے. نہیں, ڈکلیئر گول شوڈ بی وی ہیو ٹو چینج دا سسٹم. ڈسپلن ہونا چاہیے, سم و طاعت بالجماعت والسمع والطاعت. وہ بھی امام ہے, وہ امیر ہے, اس کا حکم سنو اور مانو. یہ ڈسپلن جس کا آرمی کا ڈسپلن کیا جاتا ہے, لسن اینڈ اوبے, نو آرگیومنٹ, دس از دی کمانڈ اینڈ یو ہیو ٹو اوبے. لسن اینڈ اوبے, فاسمعوا واطیعوا, سنو اور اطاعت کرو. چوتھی چیز یہ کہ اس کا طریقہ کار, وہ بات میں کر رہا تھا کہ یہ نہیں کہ ابھی نکلیں اور جلوس نکالیں اور جو گولیاں کھائیں اور بس ختم. اس کا ایک طریقہ کار ہے, وہ سیرت محمدی کو پڑھو اور اس سے اخذ کرو. علی صاحب الصلاۃ والسلام. وٹ واز دی میتھڈالوجی. انبیاء رسول میں سے صرف حضور کے دست مبارک سے یہ کام ہوا اور کسی سے ہوا نہیں. تو read the سیرہ in depth. Not only the سیرہ, between the lines of سیرہ. Not only the سیرہ, the philosophy of سیرہ. اس میں میری کتاب موجود ہے, منہج انقلاب نبوی, سیرت کا انالیسس ہے, جس سے میں نے ریولوشنری میتھڈالوجی اخذ کی ہے. ایک انقلاب ان سٹیپس کے ذریعے سے آتا ہے. And I derived them from the سیرہ of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. اور 5ویں بات یہ کہ اس جماعت کی قیادت کے قریب جا کر دیکھیے نہیں, سونگھیے کہ خلوص کی خوشبو آتی ہے یا نہیں. ورنہ دین کے نام پر دھندے بھی بہت ہیں, کاروبار بھی ہے. یہ 5 چیزیں کسی جماعت میں مل جائیں تو اسے اپنے اوپر اللہ کی بہت بڑی نعمت سمجھ کر اس میں شامل ہونا فرض. انی آمرکم بخمس بالجماعت والسمع والطاعت. 3 چیزیں ہو گئی, باقی 2 چیزیں والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ. یہ اس پروسیس میں ہے ہجرت. لیکن ہجرت زمین سے لے کر آسمان تک ہے. اس کا بنیاد کیا ہے؟ اس کی پوچھا گیا حضور سے, ای الہجرت افضل یا رسول اللہ, اللہ کے رسول سب سے افضل ہجرت کون سی ہے؟ فرمایا ان تہجر ما کرہ ربک, ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں ہے. ہجرت کے معنی چھوڑ دو. محبوب سے دوری کو آپ کیا کہتے ہیں؟ ہجر. ان تہجر ما کرہ ربک, جو شے تمہارے رب کو پسند ہے اس کو چھوڑ دو. ہجرت شروع ہو گئی, آج رات سے شروع کیجئے. جائزہ لیجئے, میری معاشرت میں خلاف اسلام کچھ ہے؟ میرے گھر میں شرعی پردہ ہے؟ میرے کاروبار میں کوئی حرام کا عنصر تو شامل نہیں ہے؟ اور میری پوری زندگی میں ترک کرنے کا فیصلہ کرے ہجرت, اور اس ہجرت بھی افضل. لیکن سب سے بلند ہجرت کیا ہوگی؟ کہ دین کو قائم کرنے کی جد و جہد جب اس سٹیج پر آ جائے کہ حق و باطل کا مارکا ہونا ہو, تو پھر اپنا گھر بار چھوڑ کر وہاں پہنچ جانا, تاکہ ایک مرکز پر تاریخ قوت جمع ہو جائے.
ہجرت حبشہ فرض نہیں تھی، آپشنل تھی، رعایت تھی کہ تم لوگوں سے مکے کی سختیاں برداشت نہیں ہو رہی ہیں تو چلے جاؤ۔ ہجرت مدینہ فرض تھی، جنہوں نے نہیں کی انہیں منافق قرار دیا گیا۔ ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا، اے مسلمانوں اہل ایمان تمہارا کوئی تعلق ان کے ساتھ نہیں ہے جنہوں نے ہجرت نہیں کی ہے، جب تک کہ ہجرت نہ کریں۔ کیوں؟ کہ اب ہمیں باطل سے پنجہ آزمائی کرنی ہے، اب ہمیں باطل کے خلاف اٹیک کرنا ہے، لہذا جتنی قوت بھی ہے وہ بکھری ہوئی رہی تو کیسے کامیاب ہوں گے؟ جتنے اہل ایمان ہے وہ آ جائے، مدینے کے اندر جمع ہو جائے تاکہ وی کین ٹیک این انیشیٹو۔ یہ ہجرت فرض تھی۔ اور جہاد فی سبیل اللہ، اس کو بھی جڑ کیا ہے؟ ای الجہاد افضل یا رسول اللہ، ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ، سب سے افضل جہاد اپنے نفس کے خلاف جہاد تاکہ اللہ کا رضا ہو جائے۔ وہی جو پہلے شروع میں کہا تھا، عبادت کے راستے کی رکاوٹ نفس ما ہم کنترس فرعون نیست، اپنے نفس سے لڑائی لڑی نہیں اور وہ جا رہے ہیں آپ تیسرے تیواڑے کہیں جا کر جہاد کر رہے ہیں، اپنا نفس جو ہے آپ کے اوپر مسلط ہے۔ کہنے کہ وہ جہاد فی سبیل اللہ ہو رہا تھا روسیوں کے خلاف، وہی جہاد فساد فی سبیل اللہ کیسے بن گیا؟ اس لیے کہ نفسانیت نہیں ختم ہوئی تھی، میرا اقتدار گلبدین اقبال میرا، احمد شاہ میرا، یہ جہاد تھا۔ ہاں یہ جنگ جائز تھی، ایک غیر مسلم حکومت کی طرف سے ایک مسلمان ملک کے اوپر حملہ، تو جو بھی کھڑا ہو دفاع میں جائز تھا، جائز جہاد، اور اس میں جان دینا شہادت تھی، لیکن وہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں تھا۔ کشمیر کا جہاد حریت ہے، جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہے، کبھی نہیں، میں نے نہیں مانا، نہ آج تک مانا، نہ مانوں گا، کبھی نہیں مانوں گا۔ اور اب تو جو حکومت جہاد کہتی تھی وہ جہاد، اس کو وہ بھی جو ہے وہ دہشت گردی قرار دے رہی ہے آپ کی حکومت بھی۔ جہاد فی سبیل اللہ، پہلے لوگ توبہ کریں، اپنی توبہ اپنے نفس پر پہلے اللہ کا دین قائم کریں، پھر مل جل کر کسی شخص سے بیعت کریں، بیعت جو آج بڑا عجیب سا لفظ لگتا ہے۔ حضور نے بیعت کیوں لی؟ سوچئے، حضور تو رسول تھے، تمام کو آپ کا حکم ماننا ہی ماننا تھا، پھر بیعت کیوں لی؟ اور کیسی زبردست بیعت! میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں جو متفق علیہ ہے بخاری اور مسلم دونوں کے اندر، حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے بیعت کی تھی اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم، علی السمع والطاعۃ، ہر حکم سنیں گے اور اطاعت کریں گے، فی العسر، چاہے مشکل ہو، او یسر، چاہے آسانی ہو، والمنشط والمکرہ، چاہے طبیعت آمادہ ہو، چاہے اپنی طبیعت پر جبر کرنا پڑے، وعلی اثر علینا، اور چاہے ہم پر دوسروں کو ترجیح دے دیں، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم آپ کے پرانے جانثار ہیں، آپ نے نیو کور کو ہم پر امیر کیسے بنا دیا، اٹ ول ریمین یور پریروگیٹو، جسے چاہے امیر بنائے، وعلی لا نراجع امرہ، جنہیں آپ امیر بنائیں گے ان کا بھی ہم کہنا مانیں گے، جھگڑے ہو رہی ہیں، وعلی ان نقول بالحق اینما کنا لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم، البتہ جہاں بھی ہوں گے ہم اپنی رائے ضرور دے دیں گے، جو بات کو ہم حق سمجھیں گے رائے دے دیں گے، اپنی زبان بند نہیں رکھیں گے کہ لوگ مذاق نہ ہو رہا ہے، یہ کیا کہہ رہے ہیں جی، یہ بات ہوگی نہیں۔ یہ 9 آئٹمز کی بیعت تھی جو حضور نے لی ہے صحابہ کرام سے۔ حضور کی اطاعت مطلق تھی، جو حکم چاہے وہ دیں، اس لیے کہ آپ معصوم تھے، اللہ کی طرف سے آپ بات کرتے تھے، آپ ہی نے تو شریعت معین کر دی تھی، جو حکم دے مطلق۔ لیکن حضور کے بعد حضرت ابوبکر کی اطاعت بھی مطلق نہیں تھی۔ بیعت خلافت کے بعد جو پہلی تقریر کی ہے اس میں کیا کہا ہے؟ اگر میں سیدھا چلوں تو میری اطاعت تم پر فرض ہے، اور ٹیڑھا چلنے لگوں تو مجھے سیدھا کرنا تم پر فرض ہے۔ حضور کے ٹیڑھے ہونے کا سوال ہی نہیں تھا۔ اگر حضور کی اس دعوت پر لبیک کہہ رہی ہے یا ایھا الذین یا ایھا الناس
یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اگر وہ عبادت کا حق ادا کرنا ہے تو نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ یہ بھی ضروری ہے۔ ان 4 پلرز کے اوپر اسلام کھڑا ہے، اور اس اسلام کو پھر ہم گیر کرنے کے لیے یہ جدوجہد، یہ جہاد، انی آمرکم بخمس بالجماعۃ والسمع والطاعۃ والہجرۃ والجہاد فی سبیل اللہ۔ اس کے لیے کمر کسیں، اس کے لیے ہمت کریں، اس کے لیے عزم مصمم کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ اللہم صل علی عبدک و نبیک و رسولک و حبیبک محمد وبارک وسلم وسلم وبارک علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی ملائکتک المقربین وعلی عبادک الصالحین وعلینا معہم یا ارحم الراحمین۔ اللہم ربنا نور قلوبنا بالایمان واشرح صدورنا للاسلام۔ اللہم وفقنا لما تحب و ترضى۔ اے اللہ ہمیں ہر اس کام کی توفیق عطا فرما جو تجھے پسند ہے، جس سے تو راضی ہوتا ہے۔ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم، واخذل من اعرض عن دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا معهم۔ اللہم وفقنا ان نقیم نظام الخلافت علی منہاج النبوۃ فی پاکستان اولا وفی کل العالم آخرا۔ اللہم اغفر لنا ولآبائنا ولأمہاتنا ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک سمیع مجیب الدعوات۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔